اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وعلیکم۔ آپ کو پتہ ہے جو آج کل کے معاشرے میں جو گالیاں چل رہی ہیں اور جو بدماشی چل رہی ہیں وہ تو ہم سب کو آلموسٹ پتہ ہی ہے، اور ریسنٹلی جو کیسز پاپ اپ ہو رہے ہیں پاکستان میں کچھ نعوذ باللہ مختلف، آپ کو پتہ ہے جو چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو بدماشیاں چل رہی ہیں ایک سے بڑھ کے بدماش بیٹھا ہوا ہے، اور جو کھلا جو گالی گلوچ چل رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جیسے کہ مجھے ایک بات پہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو اسی طرح بس ہمارے مسلمانوں کی حالت چل رہی ہیں، تو اسی لیے ینگ سپیکرز نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو چلایا ہے کہ ہم لوگ ایک سیریز لانچ کریں، ہمارے چینل کی پہلی سیریز جو ہوگی، جو کہ ینگ سپیکرز کے چینل پہ ہوگی انشاءاللہ جہاد نفس، اور اس کا جو پارٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ گالی گلوچ اور بدماشی کو ختم کیسے کرنا ہے، اور بیسیکلی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی کازز کیا ہیں، یہ ہو کیوں رہا ہے۔ تو پہلے ایک چیز کی بیسس بتاؤں گا کہ سیریز شروع کیوں ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہم اس بات پہ آئیں گے کہ اس کا ایکچولی اس کو ختم کیسے کر سکتے ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم اس بات کو، اسی ٹاپک کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈیبیٹ دیتے ہیں اور آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دکھاتے ہیں کہ ایکچولی ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اس بات کو۔ تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے اسکول میں ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے چھوٹا سا ایک، کہ ہمارے چلتے چھوٹے بچے چلتے پھرتے ایسے جاتے ہوئے گالیاں نکالتے ہیں، کلاس 4 کے بچے، کلاس 3 کے بچے، اور کچھ سبحان اللہ جن کا تھوڑا سا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے اپنے گھر سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں، ہم یا تو کوئی پتہ نہیں کوئی ٹامی شیلبی بیٹھے ہوئے یہاں پہ، یا پتہ نہیں ہم کیا چیزیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ۔ اوپر سے ٹامی شیلبی کا نام کے ساتھ مجھے یاد آ گیا ہے کہ سیریز اور موبائل فونز، کیونکہ اکثر پیرنٹس 9 to 5 جاب میں جو بزی ہوتے ہیں، واللہ آئی کین ناٹ ایکسپلین دیٹ، لیکن سنس اتنے وہ بزی رہتے ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ان بچوں کا اونلی ٹیچر موبائل فون ہوتا ہے۔ ایون تو ان کی جو والدین ہیں، جو ان کی کیا کہتے ہیں مدرز ہیں، دے آر رسپانسبل فار دیٹ، آئی ایگری فار دیٹ، لیکن سم ٹائمز ایک مدر بچے کے پاس نہیں ہوتی تو دا ٹیچر دے آر گیٹنگ رسپانسبل فار دیم از دا موبائل فون۔ تو اس موبائل فون پہ نیٹ فلکس چل رہا ہے، فرسٹ آف آل نیٹ فلکس جو آتا ہے بیچ میں، یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے روسٹرز ڈکی بھائی اور پتہ نہیں کون سے بیٹھے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ ان کا میں کیا بولوں۔ تو دے آر ایکچولی ٹیچنگ دیم ٹو ابیوز، ٹیچنگ دیم ٹو بیکم بدماش۔ اب وہاں پہ کوئی آپ کو یہ نہیں سکھا رہا کہ یار اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ آپ خود جا کے دیکھ لیں مفتی مینگ کے چینل پہ کتنے ویوز ہوں گے کمپیریٹیولی ڈکی بھائی، یار میں اس طرح نام لے کے کسی کو ڈیفیم نہیں کر رہا، لیکن میں ایک انوائرمنٹ کا آپ کو ماحول بتا رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یوٹیوب اپلوڈ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اس کو روسٹ کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب اپلوڈ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کو یہ چیز پسند ہے۔ اب میں یہ اگر اپلوڈنگ کر رہا ہوں تو ہمارا انیشیٹو پیسے نہیں بنانا، ہمارا انیشیٹو جو ہے وہ یوتھ کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یوٹیوب پہ فائنینشلی یا فیمس ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس کا ایک ہی گول ہوگا کہ یار میں وہ اپلوڈ کروں جو لوگوں کو پسند ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ تو اگر اس کو ایک ایسی چیز کرتا ہے اپلوڈ جو لوگوں کو پسند ہے، تو لوگوں کا جو مائنڈ ہے اس کو دیکھیں آپ کہ وہ لوگ گالیاں پسند کر رہے ہیں، وہ لوگ نعوذ باللہ نیوڈی پسند کر رہے ہیں ایک انوائرمنٹ کے اندر کہ یہ چیز عام ہو۔ تو اگر ایسی چیزیں لوگوں کو پسند کی جا رہی ہیں تو نعوذ باللہ ہم جا کے یوٹیوب سے روسٹ کریں گے، ہم جا کے یوٹیوب پہ جو بیٹھے ہوئے اتنے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے کوئی مجھے نہیں پتا 1,00,000 1,50,000 روسٹرام سے روسٹر بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، تو ہم ان کو نہیں روسٹ کر سکتے۔ پہلے تو ہم اپنی کمیونٹی کو ٹھیک کریں گے، تاکہ اگر وہ اس لیول تک آ جائیں کہ اگر کسی کو روسٹنگ پسند ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں کرے گا روسٹنگ۔ اگر کسی کو جو آپ کو پتا ہے ریسنٹلی ہم واٹس پہ ڈریسنگ ہوئی تھی، اگر کسی پاکستانی بندے کو وہ ڈریسنگ پسند ہی نہیں ہے تو وہ کیوں کر کے آتے ایسی ڈریسنگ۔ تو بیسیکلی یہاں پہ بات انوائرمنٹ کی ہو رہی ہے، یہاں پر بات لوگوں کے اندر کی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ریسنٹلی جو بدماش ہے یہاں کا، جو ڈرگ سمگلنگ اور مجھے نہیں پتا ہزاروں کیسز میں ملوث ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ایک اور ریسنٹلی نیوز آئی تھی کہ دس مین ان دا یونیورسٹی لیکڈ a number of a girl, a number, I'm talking about a number, not a video, a number, mobile number, just to tease a girl, he leaked a number. So now on this basis کہ اگر اس نے 8 سال پہلے آج سے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک عورت کا اپنی بہن کا نمبر لیک کر دیا تھا، تو اس کو اس بات پہ کسی نے گھسیٹا نہیں، کسی نے کچھ کہا نہیں۔ لیکن جب آج اس نوبت پہ آ کر بات آ چکی ہے کہ نعوذ باللہ he is leaking things of such high level and he is being arrested. I'm not taking names here but you know of whom personality I'm talking about. تو اگر آج اس لیول پہ اگر آ کے بات اتنی ہائی لیول پہ چلی گئی ہے کہ وہ بندہ کیا کچھ لیک کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوتی، شروع ایک نمبر سے ہوئی تھی اور آج وہ بات ایک ویڈیو تک آ پہنچی ہے۔ تو لہٰذا شروعات ہمیشہ اس بات سے ہوتی ہے کہ یار بچہ ہے، خیر ہے، ابھی نہیں کرے گا تو کب کرے گا۔ لیکن یہ جو ابھی نہیں کرے گا والا جو ہمارا ایک مائنڈ میں بنا ہوا ہے نا، اس کو ختم کرنا پڑے گا، چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے۔ ایٹ دا پاسبل مومنٹ آپ اس کو وہاں پہ سزا دیں بچے کو۔ اف ہی ڈز سم تھنگ رانگ پنش ہم فار اٹ۔ کیا پنشمنٹ دیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم موبائل چھین لیں، دیکھیں
جو جس چیز کو کرنے سے آپ منع کریں گے نا وہ ہمیشہ پیاری لگتی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا کیا کہتے ہیں مائنڈ بھی ہے, اور یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک قسم کا کلچر بن گیا ہمارا کہ آپ جس ڈائریکشن جانے کی منع کریں گے نا وہ اسی کی طرف جائیں گے. تو لہٰذا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ موبائل لے لیں گے, آپ نظر رکھیں, ویسے نظر رکھیں, کیونکہ میرے خیال سے میرا جو پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے, اب اتنا میں بڑا نہیں ہوں لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایک بچے کی نا جو اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا اس کو ڈی فیم اور اس کو بیس کرنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے. آپ اس کو بھلے نہ ماریں, آپ اسے بھلے نہ کچھ کہیں, آپ اسے زمین پہ گھسیٹیں نہیں, لیکن اس کی تھوڑی سی اگر آپ بےزتی بھی کر دیں گے نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی بات کہ یار یہ غلط ہے اور یہ میں نے نہیں کرنا. اگر اس کو صحیح عمر پہ کر دیں گے, اگر ایک آپ کا بچہ نہیں رہا اور وہ بدماش بن گیا 20 سال کی عمر میں جا کے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے اور وہ کیا کچھ کر رہا ہے, تو اس عمر پہ بےزتی اسے کچھ فرق نہیں پڑے گی سوائے سے کہ بولے گا بولنے دو بھائی جو مرضی بولتے ہیں جائیں میری طرف سے باڑ میں. تو لہٰذا چھوٹی عمر پہ کہ جب اس نے پہلے کہیں میں اب دیکھیں بری کمیونٹی میں میں بھی ہوتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں ایسے جو کوئی نعوذ باللہ وہ سارے دوست میرے ایسے بھی ہیں, لیکن میرا کام وہ اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی برائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. اب یہ نہیں کہ اپنے بچے کو بالکل آپ اس کو ہوم سک کر دیں گھر بٹھا کے کہ نہیں یار باہر کی کمیونٹی خراب ہے, لیٹ ہم گو دیئر. اس کو معاشرہ سدھارنے پہ عادی کریں, اس کو معاشرے کے ساتھ چل کے معاشرہ ٹھیک کرنے کا عادی کریں, نہ کہ آپ یہ کر دیں کہ وہ معاشرے سے دور بھاگ جائے کہ یہ غلط ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وہ معاشرے سے دور نہیں بھاگے, وہ معاشرے میں رہ کر معاشرے کو سدھارا ہے انہوں نے. ان سے خراب معاشرہ کسی کا ہوگا آپ مجھے بتائیں, یا نعوذ باللہ اور کتنے ہمارے ایسے ہیں ہمارے نبی ہیں سبحان اللہ جنہوں نے معاشرے کو سدھارا ہے معاشرے کے اندر رہ کے, یا ایٹ لیسٹ ایک کوشش انہوں نے کی ہے. قوم پہ عذاب آیا تھا, قوم لوط پہ مجھے پتہ ہے قوم لوط پہ عذاب آیا تھا, مجھے پتہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی ان پہ بھی عذاب آیا تھا, لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ایک قوم کے اندر رہ کے ان کو سدھارنے کی کوشش کی ہے, دین کی دعوت تبلیغ کی ہے. تو لہٰذا اس سے ہمیں کیا ملتا ہے پوائنٹ آف ویو کہ ہمیں معاشرے میں رہنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ایک گالیاں دینے والی سوسائٹی میں, میرے ارد گرد بھی لوگ ہیں جو دیتے ہیں گالیاں, نعوذ باللہ یہ نہیں کہ میں بھی دینا شروع کر دوں گالیاں ان کے ساتھ. میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے ان کو صحیح طرف لے کے آنا ہے. دیکھیں ابھی دین کی بات میں کر نہیں رہا, میں بالکل صحیح بیسک لے کے چل رہا ہوں آپ کو. دین کی بات تو ہائی لیول پہ آتی ہے نا, ابھی ایک سمپل کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ بدماش اور جو گالم گلوچ کرنے والے ہیں ان کو ختم کرنا سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہے. اور ایون تو اگر آپ ویسٹرن ماحول پہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایون کہ ویسٹرن ماحول میں بھی یہ بات ڈس لائک کی گئی ہے. وہاں پہ کوئی اس بات کو اتنا اوپر نہیں لے کے چڑھایا گیا کہ یار او مائی گاڈ یہ بندہ دیتا ہے گالیاں, ڈیم ہی سو کول, ایسی بات نہیں ہے. اور نعوذ باللہ even though I'm using some words that are not supposed to be in the video but that I'm using for even to make you understand on that level کہ میں آپ کو اسی لیول پہ لا کے بات کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. تو لہٰذا sometimes yes I'm getting speechless on this video. تو میں آپ کو چھوٹی سی اس لیے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو wanna be cool بننا ہے نا تو آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں آپ کہ آپ کو چاہیے نا عزت چاہیے معاشرے کے اندر. تو میرے بھائی دیکھیں اسلام ہوتا ہے آپ کے یہاں پہ زبان پہ, اسلام یہاں سے آپ جو بتاتے ہیں نا دوسروں کو اپنے, تو پہلے آپ کو اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کے ایک منہ سے گالی جا رہی ہوگی اور اس زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اللہ کا نام نکل رہا ہوگا تو کوئی سنے گا نہیں آپ کے, وہ بولے گا ٹھیک ہے بھائی جانے دے, تو بڑا نہیں آیا مولوی بن کے آ گیا ہمارے سامنے. تو ایون تھو وین آئی اسٹارٹڈ دس تبلیغ تھنگ میں نے شروع میں اسٹارٹ کی ٹھیک ہے, بٹ آئی واز ناٹ دس 100% کریکٹ. ٹھیک ہے میرے میں تھے مسئلے, میرے منہ سے بھی نکلتی تھی گالیاں, لیکن آہستہ آئی ٹرائی ٹو کریکٹ مائی سیلف. گانے چھوڑے, بہت چیزیں چھوڑنی پڑی مجھے اس کے لیے, بٹ لک ہیئر آئی ایم رائٹ ناؤ. لوگوں کو میری بات سے فرق پڑنا شروع ہوتا ہے. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. میں لوگوں کو بولتا ہوں, دے سنتے ہیں میری وہ بات, لیکن وہ کب سنتے ہیں کہ جب میں نے اپنے اندر سے وہ چیز ختم کر دی ہے. تو لہٰذا میں اس کو یہی بولوں گا کہ اف یو وانٹ ٹو کریکٹ سوسائٹی کریکٹ یور سیلف. اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے سمجھ سوسائٹی بھی صحیح ہوگی, آپ کے سامنے سب کچھ صحیح ہو گیا. سو جزاک اللہ خیران. وی ول کنٹینیو دس سیریز انشاءاللہ. لا إله إلا الله